میزبان نبوت کے گھر کو سلام، ان کے پر نور دیواروں در کو سلام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج امہات المومنین کے سلسلے میں میں ہوں آپ کی میزبان زنیر عنبر، اور آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو سفیان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں بندھی اور کس طرح سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، آپ کے کیا اوصاف تھے، آپ کا کیا کردار تھا۔ حضرت ام حبیبہ بنو امیہ کے مشہور سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور یہاں ہم وہ بات کریں گے کہ جب ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابی العاص تھا، جو حضرت عثمان غنی کی پھپھی تھی، یعنی یہ گھرانہ ان کا بہت ہی معروف گھرانہ ہے، اور حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی سگی بہن تھی اور حضرت عثمان غنی کی پھپھی زاد بہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہوش سنبھالتے ہی بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوی میں 17 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 17 سال قبل۔ پہلا نکاح آپ کا ہو چکا تھا، جن سے نکاح ہوا ان کا نام تھا عبید اللہ بن حجش۔ اور پھر وہی بات دہراؤں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی کوئی خاتون کنواری نہیں تھی، یا تو بیوہ ہیں اور یا پھر مطلقہ ہیں۔ دونوں نے ویسے تو ساتھ اسلام قبول کیا تھا، عبید اللہ بنت جہش نے بھی اور حضرت ام حبیبہ نے بھی، اور جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کے والد ابو سفیان مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اور طرح طرح کی دین کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے سختیاں کرتے تھے، ان کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت ام حبیبہ اور عبید اللہ بھی شامل تھے۔ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد عبید اللہ جو تھا وہ مرتد ہو گیا، اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور شراب نوشی شروع کر دی۔ باوجود حضرت ام حبیبہ کے سمجھانے کے، لاکھ سمجھانے کے بھی اس نے ہدایت کے راستے کو نہیں اپنایا اور گمراہی کی دلدل میں ہی دھستا چلا گیا۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو ہدایت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اور یہ جو شیطان ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہر لمحے ہمیں اس کے وار سے، اس کے شیطانی حملے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے، کسی لمحے بھی ہم اس کے شر سے غافل نہیں رہ سکتے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے تو ہر لمحے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ بڑی یہ دعا کیا کرتے تھے، ہم اپنے بوڑھوں کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ایمان پر اٹھائے، اللہ ایمان پر رکھے۔ تو ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بات بڑی ہمیں تعجب انگیز لگتی تھی، حیرت انگیز لگتی تھی کہ یہ کیوں ایسی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہی رہیں گے، اور جب مسلمان ہیں تو انشاءاللہ جب انتقال ہوگا تو بھی ہم مسلمان ہی ہوں گے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو بڑی سے بڑی دلیل بھی اس وقت فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ جو لوگ گمراہی کی دلدل میں دھس جاتے ہیں انہیں کوئی دلیل اس راہ سے نہیں نکال سکتی، اس دلدل سے نہیں نکال سکتی، جب تک کہ اللہ کی رحمت ان کے شایان شان شامل حال نہ ہو جائے اور وہ خود اسے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، تو دراصل اس کی بنیادی وجہ یہی تھی
کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے تو یہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو ضرور ضرور بہکاؤں گا، اکیلا بھی بہکاؤں گا، اپنا لاؤ لشکر بھی ساتھ لاؤں گا، گروہ کے ساتھ آؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے ہر طرح سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرا پائے گا۔ یعنی شیطان یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ میرے جھانسے میں میرے فریب میں آ جائیں گے، میں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ تو لوگوں کو بہکا لے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، جو دل سے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ کبھی تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور کتنی بردباری اور کتنی معاملہ فہمی عطا کی ہے، کتنی عاجزی دی ہے۔ ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہمیں راہ راست پر لا رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر گھڑی اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے خیر کی اور دین پر استقامت کی دعا کرتے رہیں۔ اس سے بھی پیاری دعا جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، تو سمجھیے کہ سب پوری زندگی جیسی بھی گزری، جب آپ نے یہ کہا نا کہ خاتمہ بالخیر ہو، تو اللہ کے ہاں تو یہ عمل دیکھا جاتا ہے نا کہ خاتمہ انسان کا کس عمل پر ہوا۔ بڑے بڑے گناہگار جب تائب ہوتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں، تو اس توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کے پچھلے گناہوں کو نہیں شمار کیا جاتا۔ تو بس یہ دعا ہو کہ اللہ زندگی بھی دین پر استقامت کے ساتھ دے، اور موت بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر بالخیر، جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، اس پر نصیب فرمائے۔ تو آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ ایسے بھی بد قسمت لوگ تھے، ایسے بھی بد نصیب تھے، ایسے بھی کم عقل لوگ تھے، اتنے کم عقل لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سراپائے معجزہ ہے، موجود ہے، ایمان بھی لائے، اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اتنے کمزور پڑ گئے کہ شیطان نے حملہ کیا، وار کیا اور اپنے قابو میں کر لیا۔ تو یہی یہاں پر عبید اللہ کے ساتھ ہوا کہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور اسی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی، ایمان نہیں لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیوہ ہونے کی اطلاع ملی، اور یہ پتہ چلا کہ کس طرح سے، یعنی وہ تو پہلے ہی مہاجرہ ہیں، ہجرت کر کے بیٹھی ہیں، بے یار و مددگار ہیں ایک طرح سے، یعنی کہ کوئی والی نہیں ہے اس وقت، سر پر نہیں ہے، تو ان کو کس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑا جا سکتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو خبر ملی کہ وہ نجاشی کے دربار میں ہیں اور اس طرح سے شوہر بھی اب انتقال کر چکا، مر گیا ہے، اور ایمان بھی نہیں لایا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک والد بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاشی شاہ حبش کے پاس بھیجا، اس غرض کے لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیں، اور نجاشی نے اپنی ایک لونڈی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام ان تک پہنچایا، اور جب انہوں نے پیغام سنا تو نہایت خوش ہوئیں، اور خوشی کے اظہار کے طور پر اور اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے لونڈی کو انعام سے بھی نوازا۔ اب یہ دیکھیے کہ خوشی کے موقع پر خرچ کرنا، خوشی کی خبر سن کر کسی کو تحفہ دینا، خوشی کی خبر سن کر صدقہ اور خیرات کرنا، یہ امور ہمیں شریعت میں شروع دن سے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے جب لوگ کسی بات پر خوش ہوا کرتے تھے تو خوش ہو کر بھی سخاوت ہی کیا کرتے تھے۔ تو خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا سخاوت کرنا، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد محبوب ہے۔ اور پھر وہیں پہ ہی نجاشی کے پاس ہی شام کو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب جو وہاں موجود تھے انہیں بھی بلایا، اور دوسرے مسلمانوں کو بلوا کر ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا، اور رسم نکاح کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ تو یہ نکاح کے بعد کھانا کھلانا یا ولیمے میں کھانا کھلانا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور پھر نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ بذریعہ بحری جہاز پھر ان کو مدینہ پہنچایا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ وہ دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خیبر کی مہم پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت
ام حبیبہ کی جو دین پر ثابت قدمی تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی دیگر ازواج کی طرح نہایت نیک فطرت تھیں، نہایت صالح خاتون تھیں، اور اسی وجہ سے انہیں جب ان کے جو سابقہ شوہر تھے جب وہ مرتد اور بے دین ہو گئے تو انہیں بہت غم تھا اس بات کا، بڑی کوشش کی سمجھانے کی، بہت کوشش کی راہ راست پر لانے کی، بڑی غمزدہ رہا کرتی تھی اس وجہ سے، لیکن بہرحال ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ اور ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہمیں جو چیز دکھ دے رہی ہوتی ہے، ہمیں جو چیز تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دکھ اور اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی راحت رکھی ہے، کتنا انعام رکھا ہے۔ اس وقت ان کو اس شوہر کے مرتد ہونے کا صدمہ ہے، وہ مر گیا، چلا گیا دنیا سے اسی حالت میں، کفر کی حالت میں، یہ صدمہ بھی ہے، لیکن کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند مقام پر پہنچانا ہے۔ وہ محبوب، وہ رسول کہ اگر بے جان چیز بھی ان کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑی یا کمبل اوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کمبل یا چادر کا بھی قرآن پاک میں یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کر ذکر فرما دیا۔ تو سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے والی چیزیں، آپ سے نسبت رکھنے والی چیزیں، آپ سے منسوب ہونے والی اشیاء جو بے جان ہیں، ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، ان کو عزت دے دی گئی، ان کو اہمیت دے دی گئی، ان کو فضیلت مل گئی، تو جو ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوں گی، یا جیسے ہم آپ کی امت ہیں الحمدللہ، ہمیں آپ سے نسبت ہے، آپ کے گھرانے کو آپ سے نسبت ہے، اور جو آپ سے رشتے میں بھی منسلک ہو تو اس کا کیا مقام اور کیا شان ہوگی، یہ کس کو خبر تھی؟ حضرت ام حبیبہ کو کب معلوم تھا کہ اس غم کے بعد انہیں کتنی بڑی راحت ملنے والی ہے، کتنی بڑی خوشی ملنے والی ہے، کتنی بڑی سعادت حاصل ہونے والی ہے کہ دنیا اور آخرت ان کی سنور گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد۔ تو جب ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے اور اس زمانے میں وہ حال تھا کہ لوگ ایمان لانے والوں کو، جو کفار تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، بڑی بڑی اذیتیں دیا کرتے تھے، بہت سخت پریشان کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے تمام تکلیفیں برداشت کی، اور اسی غربت کی حالت میں اور انہی تکالیف کی حالت میں انہوں نے ہجرت کی۔ تو اللہ نے اس لیے تو مہاجرین کے لیے اجر رکھا ہے، اور یہی قرآن پاک میں بشارت دی کہ کوئی ہجرت کے لیے راستے میں بھی ہوگا، اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی ہجرت کے لیے نکلے گا تو راستے میں اگر اس کا انتقال بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس کی بخشش فرما دے گا، اور اگر خیر اور عافیت کے ساتھ دین کے لیے ہجرت کر لی تو اس صورت میں بھی اس کے لیے اجر اور ثواب ہے، یعنی اب انہیں اس ہجرت کا ثواب بھی مل رہا ہے، جو تکالیف دین حق میں جو حق کی راہ میں اٹھائیں ان کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور اس پر فخر کی بات یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی طے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی شامل ہو گئیں۔ اس کے بعد یہاں پر ان کی ایک بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آپ محبت رکھتی تھیں اور آپ کا احترام ان کے دل میں کیا تھا، ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ جب فتح مکہ سے قبل ان کے والد ایک دفعہ ان سے ملنے مدینے آئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آپ صلح کی جو میعاد ہے اس میں اور اس کو بڑھا دیں، اس کی توسیع کر دیں۔ تو وہ جیسے ہی آئے ان کے والد ابو سفیان اور وہ بیٹھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر، تو جیسے ہی بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے جس جگہ پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو فوراً ہٹا دیا، وہاں سے اس کو الٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر انہیں بڑا ناگوار گزرا اور غصے میں کہنے لگے کہ تمہیں اس بچھونے پر اپنے باپ کا بیٹھنا بھی پسند نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں بے شک مجھے پسند نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر ایک مشرک بیٹھے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اس میں دو حکمتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنی کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی فرماتی ہیں، اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی اپنے والد کے مشرک ہونے کو بھی اس طرح سے انہوں نے واضح کیا کہ شرمندہ ہو کر شاید ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، پرواہ نہیں کی کہ یہ والد ہیں میرے، یا برا منائیں گے، غصہ کریں گے۔ بات جو ہم کر رہے تھے کہ رشتے ناتے اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے نا ایمان اور کفر کی تو پھر ایمان ہی قابل احترام ہوتا ہے، کفر یا مشرک ہونا یا کافر ہونا وہ پھر
قابل احترام نہیں رہتا. یعنی پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ بھئی یہ میرے والدین ہیں, میں نے ان کی عزت کرنی ہے, توقیر کرنی ہے. سارے رشتے دین اسلام کے بعد ہیں, اس سے پہلے کوئی رشتہ بھی, کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے, کوئی جواب نہیں دے سکے, اور بس غصے کی حالت میں وہاں سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ تم تو, میں دور کیا گیا, تم تو بڑی خرابی میں مبتلا ہو گئی. اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ کسی خرابی میں وہ مبتلا ہو گئی ہیں, جبکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اچھا, ان کی عبادت اور نوافل کی پابندی سے متعلق بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن رہی تھی. اس کے بعد ساری زندگی 12 رکعت نماز نفل ادا فرماتی رہیں. یہ دیکھیے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتا ہے, اور ہم مسلسل ازواج مطہرات کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ان کے گھرانے سے جو علم کا سرچشمہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو چشمہ بہہ رہا ہے, سب سے زیادہ فیضیاب آپ کا گھرانہ ہی اس سے ہو رہا ہے. آج ہمارے ساتھ کبھی کبھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہم خود تو راہ راست پر آ جاتے ہیں, دین کی راہ اختیار کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے گھر والے ہم سے بالکل مختلف بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. اب اگر ہم انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود نہ لا سکے تب تو ہماری پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی, اپنے گھر سے ابتدا ہی نہیں کی, تب ہماری پکڑ ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی فرمائی تو اس کی دعوت کا آغاز فرمایا کہ اپنے گھر سے کیجئے, اپنے کنبے سے کیجئے, اپنے اہل و عیال سے کیجئے. تو یہ ازواج مطہرات تو اتنی نیک طبع ہیں, اتنی معصوم فطرت ہیں کہ انہیں تو نصیحت اور تلقین کی علیحدہ سے ضرورت بھی پیش نہیں آ رہی. آپ کسی اور کے لیے فرماتے ہیں اگر, تو بھی سن کر وہ عمل پیرا ہوتی ہیں, اس عمل میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں آنے دیتی. جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کا اتنا اجر بیان فرمایا تو فوری طور پر اس عمل کو اختیار کرنے کی کوشش کی اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی. تو یہی وجہ تھی کہ زندگی بھر, یعنی کہ یہ تو نفلی عبادت تھی, یہ فرض عبادت تو نہیں تھی, اس کے باوجود زندگی بھر ان 12 رکعت نماز نفل کو کبھی ترک نہیں کیا, پابندی سے ویسے ہی پڑھتی رہیں اور ادا کرتی رہیں. اب ایک ان کا اور حکمت بتائی جاتی ہے عمل کی, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ شریعت میں عمل کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے محبوب نے حرام کر دیا اس سے بچا جائے, اور جو حلال کر دیا اس کو اپنایا جائے. ایک مرتبہ جب ان کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تو انہوں نے 3 دن کے بعد خوشبو منگوا کر خوشبو استعمال کی, خوشبو لگائی اور اپنے بازوؤں پر, ہاتھوں پہ لگایا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایماندار عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں سوائے خامد کے, کہ اس کی موت پر 4 مہینے اور 10 دن بیوی کو سوگ کرنا چاہیے. آپ کے وصال مبارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 44 ہجری میں 73 برس کی عمر میں وفات پائی, اور اس وقت ان کے بھائی امیر معاویہ کا عہد حکومت تھا. وفات سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان جیسا رشتہ تھا, اگر کہیں مجھ سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بالکل معاف کرتی ہوں, اور یعنی کہ ایک دوسرے سے دل بالکل صاف تھے, اور پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائی. اور ام حبیبہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے خوش کر دیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. اور حضرت ام حبیبہ سے بھی دیگر امہات المومنین کی طرح احادیث مروی ہیں جن کی تعداد 65 بتائی جاتی ہے, اور ان کے راویوں میں صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں. وما علینا الا البلاغ. میزبان نبوت کے گھر کو سلام, ان کے پر نور دیواروں در کو سلام. شان رمضان
شهر رمضان